بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب میں الحوثیوں کے کئی میزائل حملے، ریاض اور دوسرے ایئرپورٹس نشانہ، دھماکوں کی آوازیں، آسمان روشن ہو گیا۔ سعودی ایئر فورس نے کیا 7 میزائلز کو مار گرانے کا دعویٰ، کہا ایک ایجپشن ہلاک ہوا۔ یمن جنگ کے 3 سال پورے، صنعاء میں زبردست ریلی، الحوثی لیڈر نے کہا سعودی عرب میں حملوں کے لیے لمبی دوری تک وار کرنے والے ہتھیار استعمال کریں گے۔ ترک فوج نے عراق کے سنجار میں آپریشن شروع کر دیا، طیب اردوان نے کیا اعلان۔ غزہ میں حماس کی فوجی مشقیں، اسرائیل کے سرحدی شہروں میں ہلچل، آئرن ڈوم سسٹم کو چوکس کر دیا گیا۔ ایجپٹ میں صدارتی الیکشن کے لیے ووٹ ڈالے گئے، علامتی مقابلے میں سی سی کی جیت یقینی۔ رشیا کے شاپنگ مال میں آگ لگنے کا حادثہ، 64 ہلاک۔ مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادیوں اور حلالے کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سنوائی، مرکزی حکومت اور لا کمیشن کو نوٹسیں۔ بال ٹیمپرنگ سکیم سامنے آنے کے بعد اسٹیو اسمتھ نے راجستھان رائلز کے کیپٹن کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا، اجنکیا رہانے کپتانی کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ یمن جنگ کے حوالے سے اہم خبریں آ رہی ہیں۔ یمن کے الحوثیوں اور ان کے اتحادیوں نے سعودی عرب میں کئی میزائل حملے کیے، جس سے سنسنی مچ گئی۔ بتایا گیا کہ الحوثیوں کے انصار اللہ تحریک اور اتحادیوں نے ان حملوں میں ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ابہا، نجران اور جیزان کے ایئرپورٹس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ سعودی عرب کی ایئر فورس نے کہا کہ اس نے اتوار کی رات کئی میزائلوں کو روکا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے کہا کہ یمن کے الحوثیوں کی طرف سے کئی میزائل داغے گئے، جن میں ایجپٹ کا ایک شہری ہلاک ہو گیا اور ایجپٹ کے ہی 2 دوسرے سویلین زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کے فوجی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ ایک مکان میں یہ لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے، اس مکان کی چھت گر پڑی۔ یہ حملے یمن میں سعودی عرب کے حملے شروع ہونے کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر کیے گئے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ سعودی ایئر ڈیفنس نے 7 میزائلوں کو مار گرایا، جن میں سے 3 کے ذریعے ریاض کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ کرنل ترکی المالکی نے یہ بھی کہا کہ یمن جنگ شروع ہونے کے بعد سے ریاض میں پہلی مرتبہ الحوثیوں کے حملے میں کوئی ہلاک ہوا ہے۔ الحوثیوں کی طرف سے چلائے جانے والے المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ سعودی عرب کے شہر ابہا، جیزان اور نجران کے ایئرپورٹس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ الحوثیوں کے ترجمان محمد البقیتی نے الجزیرہ چینل کو بتایا کہ یہ حملہ یمن کے شہریوں اور یمن کے لوگوں کی ناکہ بندی کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا۔ اتوار کو الحوثیوں کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے دھمکی دی تھی کہ وہ سعودی عرب کے خلاف لمبی دوری تک وار کرنے والے ہتھیار استعمال کریں گے اور مزید سپاہیوں کو بھرتی کریں گے۔ عبد الملک الحوثی نے ٹیلی ویژن پر ایک لمبی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کا 4تھا سال شروع ہو گیا ہے، ہم مزید ترقی یافتہ اور الگ الگ قسم کے ہتھیار استعمال کریں گے اور تمام امریکی اور غیر امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کو پار کرتے ہوئے سعودی عرب کو نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بدر اور برقان میزائلز کا استعمال کریں گے، جو لمبی دوری تک وار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بہترین فوجی صلاحیتوں سے لیس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم زبردست ڈھنگ سے اپنے فوجی اداروں کو سرگرم کریں گے اور مزید بچوں اور مردوں کو لڑائی میں حصہ لینے کے لیے بھرتی کریں گے۔ اتوار کے حملوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یمن جنگ کس سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب نے 26 مارچ 2015 کو یمن میں فوجی مداخلت شروع کی تھی۔
एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि अलहूसियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अटलांटिक काउंसिल के रफीक हरीरी सेंटर से ताल्लुक रखने वाले नबील कुरी ने कहा कि अलहूसी रियाद तक फायर कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि उनके पास फौजी सलाहियतें हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हमले एक ऐसे वक्त किए गए जब हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की थी। इस मौके पर उन्होंने यमन जंग खत्म करने और यमन मसले का सियासी हल निकालने के बारे में भी बात की थी। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने बिन सलमान को मशवरा दिया था कि वो यमन जंग खत्म करें और सियासी हल निकालने की कोशिशें करें। मोहम्मद बिन सलमान को यमन जंग के लिए असल जिम्मेदार समझा जाता है। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन अल अखबारिया ने इत्तेहादी फौज के तर्जुमान के हवाले से कहा कि 3 मिसाइल रियाद पर, 2 जाजान पर और नजरान और खामिस मुशैद पर एक मिसाइल दागा गया, जिसे रोक दिया गया। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि रियाद में जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आसमान रोशन हो गया, जिससे लोगों में सनसनी फैल गई। इस वाक़े के वीडियोस भी सामने आए हैं। नवंबर के बाद से अलहूसियों ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि ईरान उनकी मदद करता है, सऊदी अरब में कई मिसाइल हमले किए। सऊदी ओहदेदारों ने हमेशा इन मिसाइल हमलों को रोकने का दावा किया। 4 नवंबर को अलहूसियों ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, लेकिन मामूली नुकसान पहुंचा था। सऊदी अरब ने इल्जाम लगाया कि ईरान अलहूसियों को मिसाइल और हथियार दे रहा है, जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब पर हमलों के लिए किया जा रहा है। इससे पहले किए गए मिसाइल हमलों के बाद सऊदी अरब ने मिसाइलों का मलबा अमेरिका को रवाना किया था। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने इन मिसाइलों को मीडिया के सामने पेश किया था और इल्जाम लगाया था कि उन पर ईरान की छाप है। कई मुल्कों के लीडर्स ने सऊदी अरब पर अलहूसियों के मिसाइल हमले की मजम्मत की है। यूएई, बहरीन, जॉर्डन, पाकिस्तान और अरब लीग की तरफ से मजम्मती बयानात जारी किए गए। सऊदी अरब ने 3 साल पहले अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी हुकूमत को बचाने के नाम पर यमन में हमले शुरू किए थे, लेकिन अब तक वो अपने मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका है। यमन के दारुल सना और दूसरे कई इलाकों पर अब भी अलहूसियों का कंट्रोल है। अमरीका यमन जंग में सऊदी अरब का इत्तेहादी है। बरतानिया ने ईरान से कहा है कि वो अलहूसियों का हथियार देना बंद करे। बरतानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के वजीर पेनी मोगानी ने कहा कि अगर ईरान यमन में सियासी हल निकालने के लिए संजीदा है तो उसे फौरी हथियार भेजना बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे जंग लंबी हो रही है, खित्ते में तनाव बढ़ रहा है और आलमी अमन और सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया है। बयान में उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर हैरत है कि क्यों ईरान उस मुल्क पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है जहां उसका कोई मफाद या तारीखी ताल्लुकात नहीं है। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बात दोहराई गई है कि ईरान अलहूसियों को जदीद हथियार दे रहा है। हथियारों की सप्लाई पर नजर रखने वाली एक तंजीम के हवाले से यह बात कही गई। यमन जंग के 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर यमन के दारुल सना में जबरदस्त मुजाहरा किया गया। सना के असबीन चौक पर हजारों लोगों ने रैली में हिस्सा लिया और सऊदी अरब के हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग यमनी झंडे और सऊदी हमलों में मारे जाने वालों की तस्वीरें उठाए हुए थे। अलमसीरा चैनल ने बताया कि मुजाहिरीन ने बैनर्स पर सऊदी अरब के खिलाफ नारे लिखे और हमले बंद करने का मुतालबा किया। सऊदी अरब ने 26 मार्च 2015 को यमन पर हमले शुरू किए थे। तब से अब तक कम से कम 10,000 लोग हलाक हुए हैं। बाज़ अंदाजों के मुताबिक ये तादाद 14,000 है। इसके अलावा यमन में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, जिनमें हॉस्पिटल, स्कूल्स और फैक्ट्रीज शामिल है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यमन में 22.2 मिलियन से ज्यादा लोगों को फौरी मदद की जरूरत है। इनमें से 8.4 मिलियन लोगों को भूखमरी का खतरा है। यूनाइटेड नेशंस के एक आला ओहदेदार ने हाल ही में वार्निंग दी थी कि यमन के हालात और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। मुल्क में कहत की सूरत हाल है और हैजे की वबा फैली हुई है। यूनाइटेड नेशंस के बच्चों से मुतालिक इदारे यूनिसेफ ने यमन को फौरी $350 मिलियन की इंसानी मदद की अपील की है और कहा है कि जो हालात हैं उसके हिसाब से ये रकम बहुत मामूली है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने अचानक मॉस्को का दौरा किया और सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सीरिया और यमन की जंगों और फलस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत की। यह दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब गौता में अमलन सरकारी फौज का कब्जा हो गया और मिलिटेंट्स भाग खड़े हुए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि पुतिन और शेख तमीम ने सदर बशार अल असद के बारे में रशिया के नुक्ता नज़र पर बातचीत की। कतर सीरिया के अपोजिशन ग्रुप्स का हामी रहा है। पता चला है कि पुतिन और शेख तमीम ने जंग के बाद सीरिया की दोबारा तामीर में कतर की हिस्सेदारी के बारे में भी बात की। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की की फौज ने इराक के सिंजार इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले पीके के मिलिटेंट्स ने इस इलाके को खाली कर दिया था। तैयब एर्दोगान ने ब्लैक सी के करीब वाक़ रबजान शहर में खिताब करते हुए कहा कि सिंजार में ऑपरेशन शुरू हो गया। ये लड़ाई दाखिली और खारिजी है, लेकिन उन्होंने इस बारे में और ज्यादा तफसीलात नहीं बताई। कुर्दों की फौज ने सिंजार का इलाका आईएसआईएस से छीन लिया था। तुर्की ने पिछले हफ्ते कहा था कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के मिलिटेंट्स ने सिंजार में अपना गढ़ बना लिया है। कुछ दिन पहले तुर्की के वजीर खारजा मेवलूत कावुसोग्लू ने कहा था
تھا کہ ترکی اور عراق PKK کے خلاف مل کر فوجی آپریشن کا منصوبہ بنا رہے ہیں. ترکی نے سیریا کے افرین شہر پر بھی قبضہ کر لیا ہے جہاں پر کردوں کی فوج YPG کا کنٹرول تھا. ترکی نے دھمکی دی ہے کہ وہ منبج اور دوسرے علاقوں تک اپنا آپریشن پھیلائے گا. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے جارڈن کے باہر رہنے والے سیرین ریفیوجیوں کے لیے صحت کی سہولتیں پہنچانے سے جارڈن کے انکار پر تنقید کی ہے. نیو یارک سے کام کرنے والی تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ پیچھے کی طرف ایک قدم ہے. حالانکہ مارچ کے مہینے میں جارڈن نے کہا تھا کہ ان ریفیوجیوں کو ریگولرائز کیا جائے گا. غزہ میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کی مشقوں کی وجہ سے اسرائیل میں ہلچل مچ گئی اور اس کے آئرن ڈوم میزائل سسٹم کو چوکس کر دیا گیا. غزہ سرحد کے قریب اسرائیل میں اچانک سائرن کی آوازیں بجنے لگی جن میں ایشکلون شہر بھی شامل ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی. حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے اتوار کو بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں کی. ان مشقوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں. حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ان مشقوں کی منصوبہ بندی پہلے ہی کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ غزہ میں بگڑتے ہوئے حالات اور علاقے میں اسرائیلیوں اور سلفیوں کی چھیڑخانیوں کے پس منظر میں یہ مشقیں کی گئی ہیں. حماس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ جو کوئی ہمیں چیلنج کرے گا اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مضبوط ہیں. اسرائیل کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر فوجی مہم جوئی پارک میں چہل قدمی جیسی نہیں ہوتی. اسرائیل کی ایک عدالت نے یہودیوں کو مسجد اقصی کے دروازوں پر عبادت کرنے کی اجازت دے دی ہے. عدالت نے کہا کہ مسجد اقصی پر یہودیوں کا حق عربوں سے کم نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب اسرائیلی پولیس نے 3 یہودی عورتوں کو مسجد اقصی کے باب حطہ میں عبادت کرنے سے روک دیا اور پابندی والے علاقے میں عبادت کرنے پر مسجد اقصی کے احاطے میں ان کے داخل ہونے پر کچھ دنوں کے لیے پابندی لگائی. اس پابندی کو انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا. اسرائیل کی ایک عدالت نے ایک فلسطینی عورت جینا حیائی کو 22 مہینے جیل اور 4000 شیکل جرمانے کی سزا سنائی. 22 سالہ اس فلسطینی عورت کو چاقو رکھنے کے الزام میں اپریل 2017 میں قلندریہ چیک پوائنٹ پر گرفتار کیا تھا. اسرائیلی پولیس نے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے دوسری بار کرپشن کے کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی. پولیس کو پیر کی صبح نتن یاہو کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا. بتایا گیا کہ نتن یاہو کی بیوی سارہ اور بیٹے یائر سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی. دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. سرخیوں کے پیش کردہ ہیں. ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے. ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا مغل پورہ حیدرآباد. سعودی عرب میں الحوثیوں کے کئی میزائل حملے. ریاض اور دوسرے ایئرپورٹس نشانہ. دھماکوں کی آوازیں. آسمان روشن ہو گیا. سعودی ایئر فورس نے کیا 7 میزائلز کو مار گرانے کا دعویٰ. کہا ایک ایجپشن ہلاک ہوا. یمن جنگ کے 3 سال پورے. سنا میں زبردست ریلی. الحوثی لیڈر نے کہا سعودی عرب میں حملوں کے لیے لمبی دوری تک وار کرنے والے ہتھیار استعمال کریں گے. ترک فوج نے عراق کے سنجار میں آپریشن شروع کر دیا. طیب اردوان نے کیا اعلان. غزہ میں حماس کی فوجی مشقیں. اسرائیل کے سرحدی شہروں میں ہلچل. آئرن ڈوم سسٹم کو چوکس کر دیا گیا. ایجپٹ میں صدارتی الیکشن کے لیے ووٹ ڈالے گئے. علامتی مقابلے میں سیسی کی جیت یقینی. رشیا کے شاپنگ مال میں آگ لگنے کا حادثہ. 64 ہلاک.
مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادیوں اور حلالے کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سنوائی، مرکزی حکومت اور لا کمیشن کو نوٹسیں۔ بال ٹیمپرنگ سکیم سامنے آنے کے بعد اسٹیو اسمتھ نے راجستھان رائلز کے کیپٹن کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا، اجنکیا رہانے کپتانی کریں گے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ایجپٹ میں صدارتی الیکشن کے تحت ووٹ ڈالے گئے، سمجھا جا رہا ہے کہ ان الیکشن میں موجودہ صدر عبدالفتاح السیسی کی کامیابی یقینی ہے۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی، اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کوئی 60 ملین لوگ ووٹ دینے کے اہل ہیں، نتیجے 2 اپریل تک سامنے آ جائیں گے۔ ان الیکشنز میں سیسی کا مقابلہ مصطفیٰ موسیٰ سے ہے، جو سیسی کے ہی آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ ان الیکشنز میں 6 دوسرے صدارتی امیدوار بھی میدان میں تھے، لیکن انہیں یا تو جیل میں بند کر دیا گیا یا ان کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ ان امیدواروں نے سیکیورٹی سروس کے ہاتھوں ہراسانی کا بھی الزام لگایا۔ سیسی کے اصل مخالف امیدوار سابق جنرل سامی عدنان تھے، جنہیں امیدواری کے اعلان کے بعد فوج نے گرفتار کر لیا۔ تمام امیدواروں کو باہر کرنے کے بعد اچانک ایک غیر معروف سیاستداں موسیٰ میدان میں آئے اور اعلان کیا کہ وہ الیکشنز میں حصہ لیں گے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ موسیٰ ایک کٹ پتلی ہے جن کی امیدواری کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ الیکشن میں کچھ مقابلہ ہوا ہے، لیکن موسیٰ نے ایسے الزامات کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایجپٹ کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ صاف ستھرے الیکشنز کو یقینی بنائے گا۔ سیسی نے 2013 میں اخوان المسلمون کے صدر محمد مرسی کے خلاف فوجی بغاوت کی تھی اور اس کے بعد صدر بن گئے تھے۔ تب سے محمد مرسی جیل میں ہیں۔ رشیا کے سائبیریا علاقے میں ایک شاپنگ مال میں آگ لگنے سے کم 64 لوگ ہلاک ہو گئے، مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ آگ لگنے کے سانحے کی وجہ سے کئی لاشوں کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر اس تباہی کی تصویریں جاری کی گئی ہیں۔ شاپنگ مال میں ملٹی پلیکس سنیما گھر بھی تھے۔ جس وقت اتوار کی شام یہ حادثہ پیش آیا، وہاں پر لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ رشیا کے عہدیداروں نے بتایا کہ شاپنگ مال کے 2 سنیما گھروں کی چھت گر پڑی۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ افراتفری کے عالم میں کئی بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے۔ الارم سسٹم بھی ٹھیک طور سے کام نہیں کر رہا تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ایمرجنسی سروس کے وزیر نے بتایا کہ اس حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں مال کو چلانے والی کمپنی کا چیف بھی شامل ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ آگ لگنے کے بعد کم سے کم 120 لوگوں کو بچایا گیا۔ ایسی شکایتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ آگ لگنے کے بعد باہر نکلنے کے راستے بند ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہزاروں روہنگیا ریفیوجی بہت برے حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک ٹی وی چینل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ان روہنگیوں کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ صحت کے مسائل سے بھی دوچار ہیں۔ ہندوستان کے کئی شہروں میں روہنگیا ریفیوجی دور دراز کے مقام پر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جن میں حیدرآباد بھی شامل ہے۔ برطانیہ کے ایک جج نے لندن کی انڈر گراؤنڈ ٹرین میں پچھلے سال حملے کے مجرم نوجوان کو سزا سناتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیا۔ اس نوجوان احمد حسن کو 34 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ یہ حملہ پچھلے سال ستمبر میں کیا گیا تھا۔ یہ بم ٹھیک طرح سے نہیں پھٹا تھا، جس کی وجہ سے کوئی ہلاک نہیں ہوا، لیکن کم سے کم 30 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ فیصلہ سناتے ہوئے جج چارلس ہیڈن نے کہا کہ ISIS کے 18 سالہ ہمدرد نے ہرابہ کا جرم کیا ہے اور زمین میں فتنہ پھیلایا ہے۔ ان اصطلاحات کا استعمال شریعت میں دہشت گردی اور بغاوت کے لیے کیا جاتا ہے۔ جج نے کہا کہ آنے والے برسوں میں تمہیں جیل میں قرآن پڑھنے کا بہت وقت ملے گا۔ جج نے کہا کہ قرآن اور اسلام کسی بھی انتہا پسندی کو روکتے ہیں۔ اسلام زمین کے قانون کو توڑنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام دہشت گردی سے روکتا ہے۔ قرآن اور سنت دہشت گردی کو زمین پر فتنہ قرار دیتے ہیں اور یہ اسلام میں سخت جرم ہے۔ حسن ایک 16 سال کے ریفیوجی کی حیثیت سے 3 سال پہلے عراق سے آیا تھا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اب بھی یورپی یونین کا ایک رکن بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک اہم چوٹی کانفرنس سے پہلے یہ بات کہی۔ ایردوان بلغاریہ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں پر وہ یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک اور یورپی کمیشن کے چیف جین کلاڈ جنکر سے ملاقات کریں گے۔ ایردوان نے کہا کہ یورپی یونین کی رکنیت اب بھی ہمارا نشانہ ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادیوں اور حلالے کے خلاف درخواستوں پر مرکزی حکومت اور لا کمیشن کو نوٹسیں جاری کی ہیں۔ اس معاملے پر ایک دستوری بینچ بنائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے 3 طلاق پر پابندی لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک سے زیادہ شادیوں اور حلالے کے بارے میں غور کرے گی۔ پچھلے سال سپریم کورٹ نے لمبی بحث کے بعد 3 طلاق کو غیر دستوری اور غیر اسلامی قرار دیا تھا۔ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کی ایک بینچ ایک سے زیادہ شادیوں اور حلالے کی دستوری حیثیت کا جائزہ لے گی۔ مفاد عامہ کی کئی درخواستیں داخل کی گئی
गई हैं, जिनमें इस बुनियाद पर एक से ज़्यादा शादियों और हलाले को चैलेंज किया गया था कि उनके ज़रिए बराबरी के हक़ और जिनसी इंसाफ के उसूल की खिलाफ वर्जी होती है। बीजेपी लीडर अश्वनी कुमार उपाध्याय ने, जिन्होंने एक दरख्वास्त दाखिल की है, दावा किया कि एक से ज़्यादा शादियाँ और हलाले पर पाबंदी वक्त की ज़रूरत है ताकि बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत की जा सके। अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में एक ट्रक ने एक मिनी बस को टक्कर दे दी, जिससे कम से कम 26 लोग हलाक और 9 जख्मी हो गए। यह हादसा पोरांगा टाउन में पेश आया। मरने वालों में 12 औरतें और 7 बच्चे शामिल हैं। स्पेन के कैटलोनिया इलाके के साबिक अलहदगी पसंद लीडर चार्ल्स पुigdemont को डेनमार्क से जर्मनी में दाखिल होने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मन पुलिस के तर्जुमान ने यह बात बताई और उन्होंने कहा कि यूरोपीय वारंट की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पिछले साल अक्टूबर में स्पेन के कैटलोनिया इलाके में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था, जिसके बाद से वो फरार हैं। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को ही चार्ल्स पुigdemont के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस दौरान कैटलोनिया में अलहदगी पसंदों ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। क्रिकेट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में बॉल टैंपरिंग का इकरार करने के बाद स्टीव स्मिथ ने आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। अब हिंदुस्तानी बैट्समैन अजिंक्य रहाणे आईपीएल 2018 में उनकी जगह लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्मिथ और उनके साथी कैमरून क्राफ्ट ने यह सनसनीखेज इकरार किया था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गेंद से छेड़छाड़ की। इस मामले से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिल कर रह गई है। राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बदाले ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि राजस्थान रॉयल्स खेल की कदरों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। हम कैप्टन की हैसियत से स्टीव के फैसले से इत्तेफाक करते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अजिंक्य रहाणे की शक्ल में एक काबिल जानशीन मौजूद है। केप टाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 322 रन से शिकस्त हो गई, लेकिन ये मैच बॉल टैंपरिंग मसले की वजह से याद रखा जाएगा। अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की नायब कप्तानी की है। राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल में पहला मैच हैदराबाद सनराइजर्स से होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब में अल-हुसियों के कई मिसाइल हमले, रियाद और दूसरे एयरपोर्ट्स निशाना, धमाकों की आवाजें, आसमान रोशन हो गया। सऊदी एयरफोर्स ने किया 7 मिसाइल्स को मार गिराने का दावा, कहा एक इजिप्शियन हलाक हुआ। यमन जंग के 3 साल पूरे, सना में जबरदस्त रैली। अल-हुसी लीडर ने कहा सऊदी अरब में हमलों के लिए लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार इस्तेमाल करेंगे। तुर्क फौज ने इराक के सिंजार में ऑपरेशन शुरू कर दिया, तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। गजा में हमास की फौजी मशकें, इसराइल के सरहदी शहरों में हलचल, आयरन डोम सिस्टम को चौकस कर दिया गया। इजिप्ट में सदारती इलेक्शन के लिए वोट डाले गए, अलामती मुकाबले में सीसी की जीत यकीनी। रशिया के शॉपिंग मॉल में आग लगने का हादसा, 64 हलाक। मुसलमानों में एक से ज्यादा शादियों और हलाले के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मरकजी हुकूमत और लॉ कमीशन को नोटिसें। बॉल टेम्परिंग स्कैम सामने आने के बाद स्टीव स्मिथ ने राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। अजिंक्य रहाणे कप्तानी करेंगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।